Hello everyone and welcome back to another tale from your storyteller's desk. दोस्तों, आज मैं आपको एक नहीं बल्कि बहुत सी हॉरर स्टोरीज सुनाऊंगी. लिसनर्स, हर एक कल्चर या कंट्री की कुछ ना कुछ फोकलोर्स होती हैं. ऐसी कहानियाँ जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जा रही हों उन्हें फोकलोर्स कहते हैं. मिसाल के तौर पर वो कहानियाँ जो आप अपने वालिदैन और वो अपने वालिदैन से सुनते हैं. जैसे कि पाकिस्तान में पिछल पैरी और छिलावे की कहानियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और इंडिया में भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियाँ मशहूर हैं. इन कहानियों को फोकलोर्स कहते हैं. आज मैं आपको जापानीज़ कल्चर की बहुत सी फोकलोर्स और ऐसी मखलूक़ात के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर यकीनन आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी. जापानीज़ कल्चर में मौजूद रूहों या आत्माओं को यूरी यानी कि स्पिरिट्स कहा जाता है और मॉन्स्टर्स को योकाई कहा जाता है. आज मैं आपको बहुत से यूरीज और योकाइस के बारे में बताऊंगी. मैं अपने चैनल पर पहले भी 5 जापानीज़ योकाइस यानी कि भूतों के बारे में बता चुकी हूँ. अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी योनाकी बाबा के बारे में, जिसका मतलब होता है रोने वाली चुड़ैल. जापान में कहा जाता है कि ये लोगों के गम दूर करती है. योनाकी बाबा एक बूढ़ी और खौफनाक शक्ल की औरत होती है जिसके बाल घुंघराले और उजड़े हुए होते हैं. ये घरों के बाहर रात के वक्त जाकर रोते हैं और लोगों के गम में शरीक होते हैं. कहा जाता है कि बाज़ औक़ात ये हकारत और नफ़रत के साथ उन लोगों को तंग करने के लिए रोते हैं जो सचमुच किसी गम में मुब्तला होते हैं. जो लोग भी इन्हें रोते हुए सुनते हैं वो खुद को रोने से नहीं रोक सकते. इनका रोना सुनने वाला खुद ब खुद रोने लग जाता है. योनाकी बाबा जिस घर से 2 या 3 रातें लगातार गुजर कर जाते हैं वो घर बर्बाद हो जाता है. जापान में ये माना जाता है कि कुछ असेबों का ग्रोह लोगों के घरों से गुजरता है जिनके गुजरने की वजह से किसी भी घर में आफत या बीमारी आ जाती है. योनाकी बाबा को भी उस ग्रोह का हिस्सा माना जाता है, लेकिन योनाकी बाबा मनहूस नहीं होती. ये सिर्फ इसीलिए एक घर में आती है ताकि लोगों को आगाह कर सके कि उनके घर में कोई आफत आने वाली है. जापान में इसे लोगों का खैर ख्वाह भी समझा जाता है. अगला योकाई है फुदुकेशी, जिसका मतलब होता है चार्म्स या तावीज़ चुराने वाली. जैसे कि हर कल्चर में भूत और असेब से बचने के लिए तावीज़ और धागे घरों और मंदिरों के दरवाजे पर नस्ब किए जाते हैं, इसी तरह जापान में भी दरवाज़ों पर चार्म्स लगाए जाते हैं. दरअसल ये कागज़ का एक लंबा सा कटा हुआ टुकड़ा होता है जिस पर रूहानी कलमात और कई दफ़ा देवताओं की तस्वीरें लगी होती हैं, जिन्हें देखकर बहुत से योकाइस यानी कि भूत प्रेत और आत्माएं दाखिल नहीं होती. लेकिन फुदुकेशी इन चार्म्स को दरवाज़ों से हटा देती है ताकि बाकी के योकाइस घर या मंदिर के अंदर दाखिल हो सकें. जैसे कि फुदुकेशी खुद ही एक योकाई है और वो ये काम खुद नहीं कर सकती, वो इन चार्म्स से डरते हैं, इसीलिए वो ये काम करने के लिए इंसानों को उकसाती या वर्गलाती है. वो कभी इंसानों को डरा कर ये काम करवा लेती है या कभी कभी उन्हें लालच देती है कि उन्हें ये काम करने के बाद इनाम मिलेगा, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं होता. काम हो जाने के बाद इंसान को मौत के सिवा और कुछ नहीं मिलता. तीसरे नंबर पर आ जाती है मोरियो, जिनका मतलब होता है जंगलात और पहाड़ों के आसेब. ये दिखने में एक 3 साल के बच्चे जितने होते हैं, जिनकी आंखें और बाल सुर्ख और चमड़ी काली होती है. इनके काले लंबे बाल और लंबे कान इन्हें मज़ीद हौलनाक बनाते हैं. ये मुर्दे खाते हैं. मोरियो कब्रों को खोदकर उनमें से मुर्दे निकाल कर खा जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि ये मौत के बाद दफनाने से पहले होने वाली रसूमात में जाकर काले जादू की मदद से लोगों को बहका देते हैं और मुर्दे गायब करके ले जाते हैं.
جس کے بعد وہ انہیں کھاتے ہیں۔ ان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ یہ شیر اور اوک کے درختوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان اور چائنا میں قبرستانوں میں اوک کے درخت لگائے جاتے ہیں اور قبرستانوں کے دروازوں پر پتھر سے بنے شیر کے مجسمے رکھے جاتے ہیں۔ یہ نہ صرف جاپان میں پائے جاتے ہیں بلکہ موریو چائنا میں بھی کافی زیادہ مشہور ہیں۔ جاپانی کلچر سے موریو کے وجود کا ثبوت دینے کے لیے ایک کہانی ملتی ہے۔ بہت پرانے دور کی بات ہے۔ جاپان کے ایک شہر میں ایک سرکاری افسر تھا جس کا نام شباتا تھا۔ اس کے ہاں ایک ملازم جو کہ بہت زیادہ وفادار تھا اور اس کے ہاں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا۔ ایک دن اچانک شباتا سے کہنے لگا کہ اب مجھے جانا ہوگا، میں یہاں مزید کام نہیں کر سکتا۔ شباتا کے پوچھنے پر اس نے اسے بتایا کہ وہ سچ میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک موریو ہے اور اب اس کی باری ہے کہ وہ مردے چرا کر لے کر آئے اور سب کھائیں۔ یہ سن کر شباتا کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی۔ اگلے دن ملازم غائب ہو گیا اور مزید یہ کہ اگلے دن گاؤں میں ایک موت ہوئی اور مردے کی آخری رسومات کے وقت ایک دم آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور پلک جھپکتے ہی مردہ اپنے تابوت سے غائب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شباتا کے ملازم جو کہ ایک موریو تھا، یہ اسی کا کام تھا۔ جاپنیز کلچر سے بہت سے یوکائز اور یورائی کے بارے میں سننے کو ملتا ہے اور بوڑو بوڑو بھی ان میں سے ایک ہے۔ بوڑو بوڑو کے نام کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس نام کا کوئی مطلب نہیں ہے بلکہ بوڑو بوڑو سے مراد کانپنے کی آواز ہے۔ اس آسیب کی خوراک بزدلی ہے۔ اسے بزدلی کی روح بھی کہتے ہیں۔ یہ دکھنے میں ایک عورت کی طرح ہوتی ہے جس کے پاؤں زمین سے لگ نہیں رہے ہوتے، اس کی ٹانگیں ہوتی ہی نہیں ہیں اور یہ آسمان میں ہوا میں تیر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت وجود میں آتے ہیں جب کوئی ڈرتا ہے تو عموماً ہمیں یہی لگتا ہے کہ اس کی گردن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دراصل جاپنیز کلچر کے مطابق بوڑو بوڑو لوگوں کے کولروں سے چمٹ جاتی ہیں جس کے نتیجے میں ان کی گردن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان پر خوف کا لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور یہ بے انتہا کانپنے لگتے ہیں۔ یہ اتنا زیادہ کانپتے ہیں کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ آخر پہ بات کریں گے مکاری بابا کی۔ یہ انتہائی خوفناک دکھنے والی مخلوق ہوتی ہے جس کے نام کا مطلب ہوتا ہے ٹوکری مانگنے والی چڑیل۔ اسے مکاواری بابا یعنی کہ آنکھ مانگنے والی چڑیل بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بے حد لالچی چڑیل ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہوتی اور یہ بھکاریوں کے روپ میں رات کے وقت ٹوکریاں، رین کوٹ اور آنکھ مانگتے ہوئے صدائیں لگاتی ہیں۔ یہ دکھنے میں بے حد خوفناک ہوتی ہے اور اس کے منہ میں ایک جلتی ہوئی مشال ہوتی ہے جس میں ہر وقت آگ سلگتی رہتی ہے۔ یہ سردی کی راتوں میں لوگوں کے گھر جا کر صدائیں لگاتی ہیں۔ انہوں نے سر پر بانس کی بنی ہوئی ٹوکری جو عام طور پر جاپان میں پہنی جاتی ہے وہ پہنی ہوتی ہے، ایک گندا سا جھبلا پہنا ہوتا ہے، منہ میں جلتی ہوئی آگ، ایک آنکھ نہ ہونا، سر پر ایک عجیب سی ٹوپی اور گندا سا جھبلا۔ سردی کی راتوں میں بھکاری کے روپ میں گھر سے باہر نکلنا انہیں مزید خوفناک بنا دیتا ہے۔ یہ ان چیزوں سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں جس میں بہت سے سوراخ ہوں کیونکہ وہ بہت سی آنکھوں کے مشابہ ہوتی ہیں۔ یہ سردی کی خوفناک راتوں میں لوگوں کے گھروں سے چاول کے کچھ دانے بھی مانگا کرتی ہیں۔ یہ چاول کا آخری دانہ تک مانگتی ہیں کیونکہ بے انتہا لالچی ہوتی ہیں اور کھیتوں میں جھک کر چاول ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ وہ چاول ڈھونڈتے وقت اپنے چہرے کو زمین کے اتنا پاس رکھتے ہیں کہ ان کے منہ میں پڑی مشال سے سارے کھیت جل کر جھلس جاتے ہیں۔ لوگ اس سے بہت ڈرتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے گاؤں کے شروعات پر ہی ایک ٹوکری میں بہت سی آنکھیں اکٹھی کر کے رکھ دی جاتی ہیں تاکہ وہ اسیب گاؤں میں داخل نہ ہو سکے۔ جن علاقہ جات میں یہ عام طور پر پائے جاتے ہیں وہاں لوگ رات کے وقت گھروں سے باہر نہیں نکلتے، نہ نہاتے ہیں
کیونکہ پانی گرنے کی آواز سے بہت زیادہ شور ہوتا ہے سردی کی راتوں میں، اور سہمے ہوئے اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے مزید حل یہ نکالتے ہیں کہ گھروں کے باہر کچھ چاول اور کچرا رکھ دیتے ہیں تاکہ ایسا لگے کہ گھر کے آخری بچے ہوئے چاول گھر کے باہر پڑے ہیں، اور اس طرح لوگوں کے کھیت جلنے سے بچ جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ آپ کی سب سے پسندیدہ کہانی کومنٹس میں لکھنا نہ بھولیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں اپنے چینل پر خود کی لکھی ہوئی بہت ہی سادہ ہارر سٹوریز بھی سناتی ہوں، ان کے لنکس بھی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیے ہیں، آپ وہاں سے انہیں کلک کر کر دیکھ سکتے ہیں۔ میری ایک اور ویڈیو جس میں میں نے 5 جاپانیز یوکائز کے بارے میں بتایا ہے، اوکیکو، جو کہ بہت ہی زیادہ فیمس کہانی ہے، ازوکی ارائی، ازوکی بابا، اور بہت سی مزید کہانیاں میں اس ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو ایوری ون فار واچنگ۔